توحید کا زور نہیں، یہاں بدعات کو کافی قوت ہے، خارجیت کے تکفیری معاملات اور مزاج کو غلبہ حاصل ہے، ولا اور برا کا معاملہ بھی ان کا کمزور ہے۔ یہ جو 3-4 چیزوں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، اگر میں ایسا کہوں کہ انہی 3-4 چیزوں کو فوکس کر کے اگر نوجوان یا نئی نسل کو اچھی طرح سے سمجھ لے تو یہ 2-3 ملاحظات یا 2-3 امور کافی ہیں اس بات کو کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ یہ جماعت اہل السنہ والجماعہ سے کے طریقے سے، اہل حق کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے۔ ہاں، یہ فرقہ ناجیہ نہیں ہے، یہ 72 گمراہ فرقوں میں سے ہے، اور یہ بات میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں۔ لجنہ دائمہ، ہاں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، علامہ البانی رحمہ اللہ، ہاں، حماد الانصاری رحمہ اللہ، اور ایسے بہت سارے عالم اسلام کے کبار علماء نے صراحت کے ساتھ کہا کہ یہ بدعتی اور گمراہ فرقہ ہے، ان کا اپنا ایک منہج ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں نوجوانوں سے جب کہتے ہیں کہ ہم تو صرف ایک تنظیم کے طور پر کام کر رہے ہیں، ہمارا کوئی فکرہ نہیں ہے۔ ابھی آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کا تعلق اور واسطہ، جیسا کہ شیخ نے اشارہ کیا تھا، اغیار سے ہے، ان کے یہاں کوئی ولا اور برا کا اصول ضابطہ ہے ہی نہیں۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے، ابھی آپ پڑھیں گے کہ یہودی، نصرانی، رافضی، ہر ایک سے یہ جو ہے تعلق قائم کرنے کے لیے راضی ہیں، اپنے بازوؤں کو جو ہے کشادہ بتاتے ہیں کہ ہمارے درمیان، یہاں تک حسن البنا اخوان المسلمین کے بانی نے یہاں تک کہا کہ یہودیوں اور ہمارے درمیان خصومت اور جھگڑا دین اور مذہب کا ہے ہی نہیں۔ ان کے بہت سارے مرشدین نے کہا کہ ہمارا اور یہود و نصارہ کا معاملہ بحیثیت مواطن کے، ہم وطن ہونے کے برابر کا حق ہے، منصب کے اور حقوق کے سارے معاملات میں۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں، اور مخالفت اگر پوری دنیا میں کسی کی کرتے ہیں تو وہ اہل السنہ والجماعہ اور سلفیین کی کرتے ہیں۔ کتنی تعجب کی بات ہے، یہ منہج کے انحراف کا نتیجہ ہے کہ آپ اہل حق کے مخالف بن گئے اور دنیا کے ہر باطل کا سکے کے لیے اعلی کار بن گئے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ دین کا میں کام کرتے ہوئے ہمارا نوجوان ان کے براق اور خوشنما پرکشش نعروں کے پیچھے جو ہے لپک جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں دین کے خدمت کر رہا ہوں، دین کے لیے قربانیاں دے رہا ہوں، ہاں، لیکن حقیقت میں وہ دین کی مخالفت اور حق کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پر چلاتا ہے۔ ہاں، لہٰذا یہ شیخ نے جو ملاحظات پیش کیے ہیں، میں اس تناظر میں عرض کر رہا تھا کہ چند ملاحظات کو بھی اگر آپ اچھی طرح سمجھ لیں، اپنے نوجوانوں کو سمجھا دیں، تو وہ اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ جماعت گمراہ ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احادیث میں بیان کیا کہ فتنے آئیں گے، جن احادیث میں بیان کیا کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، جس حدیث میں ذکر کیا کہ ایک ہی گروہ حق پر قائم رہے گا ہمیشہ، ان حدیثوں کا حاصل ہمارے لیے بنیادی طور سے کیا ہے؟ کیا ہدایت دینا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ صرف خبر دی آپ نے، صرف واقعہ بتا رہے ہیں؟ یہ آپ کی خبر اور معجزہ ضرور ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں ہدایت اور تنبیہ ہے کہ دیکھیے 73 ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، تم جہنم والے راستوں کو سمجھنا، پرکھنا اور اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ درس اسی کی ایک کڑی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم اور ارشاد اور ہدایت کی تعمیل ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو بتائیں کہ گمراہی کے راستے، انحراف کے راستے کون کون سے ہیں، اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق دین کی اور اسلام کی خدمت وہ آدمی کر ہی نہیں سکتا جو جاہلیت کو نہ جانے۔ اس لیے ہدایت پر قائم رہنے کے لیے ہم کو، آپ کو ضروری ہے کہ گمراہی کو بھی جانیں، توحید پر قائم رہنے کے لیے شرک کی معرفت بھی ضروری ہے۔